ملنے کے بعد جتنے موجود ہیں اور قیامت تک جتنا موجود ہوگا، جن کا جو وجود میں آئیں گے، سب رحمت للعالمین کے امت ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور بنایا، دو ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے۔ ایک ذمہ داری اللہ کے بندہ ہونے کے ناطے میں اللہ کی حکمت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ چونکہ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا ہے، نہ اللہ کی حکمات براہ راست ہم پر اتری ہے، بلکہ اللہ کے احکامات حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نوبت بنوبت اتری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کرایا گیا ان حکموں کے ادا کرنے کا طریقہ، خاص طریقہ یہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کو اللہ کے منشا کے مطابق پورا کیا۔ پورا کر کے امت کے سامنے ایک نقشہ قائم کر دیا۔ اور فرمایا اس نقشے کے مطابق چلو، زندگی گزارو، اس سے اللہ تعالیٰ تم پر خوش ہوں گے، اور جن پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں پچھلے زمانے میں جو انعامات دنیا میں ملنی تھی، جنہوں نے پورا کیا ان کو وہ انعامات دنیا میں ملی، اس کی خبر دے دی قرآن کریم کے ذریعے سے۔ فلاں قوم کو یہ انعامات ملی، فلاں کو یہ انعامات ملی، خبر دے دیا۔ اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور اس دنیا کے بعد جب ملک الموت حاضر ہوں گے، اس وقت کے انعامات سنایا اللہ کی طرف سے، آنے والی انعامات کے بارے میں بشارت دے دی کہ دیکھو تم نے اگر اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق اور میری طریقے کے مطابق پورا کر دیا، پھر بھی تم کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن وہ جانا جو ہے وہ شاہی انداز سے جانا ہے، جن کے استقبال کے لیے عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ 500 فرشتے ہوں گے، شش بشش، ان کو تسلی دیتے رہیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ بشارت دے گے کہ مطمئن نفس، جس کے دل میں جس کا دل اس بات پر اطمینان تھا کہ اللہ ہی ایک معبود ہے، میرا
جن کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس پر اطمینان تھا۔ صرف اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس پر اطمینان تھا۔ کامیابی اللہ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ ساتھ نیت بھی یہ تھی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، چاہے دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے، چونکہ دنیا میں ملنا اور نہ ملنا یہ ہوتا رہے گا، مقدر کی بات ہے، فیصلہ ہو چکا۔ انسان جتنا بھی کوشش کیوں نہ کرے، سب مال کے اعتبار سے ایک برابر نہیں ہو سکتا، جیسا کہ رنگ کے اعتبار سے ایک برابر نہیں ہو سکتا، قد کے اعتبار سے ایک برابر نہیں ہو سکتا، شکل کے اعتبار سے ایک برابر نہیں ہو سکتا، برابری نہیں ہو سکتی، اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں مال و اسباب کے اعتبار سے بھی ایک برابر نہیں ہوگا۔ اگر سب کا عمل برابر ہو جائے، یعنی اعلیٰ قسم کا ہو جائے، جیسا کہ صحابہ سب کا عمل برابر تھے، اعلیٰ قسم پر تھا، باوجود اتنے باتوں کے ان میں بعض تنگ دست رہے، بعض مالدار۔ جو تنگ دست تھے، اپنی تنگ دستی پر اس کا کوئی اعتراض نہیں تھا، افسوس نہیں ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سنا دیا کہ دیکھو، غربت کی حالت میں اگر زندگی گزارو گے لیکن تمہاری زندگی میں دین ہو، یعنی احکامات الہی کی پابندی ہو، اور میرے طریقہ کا اتباع ہو، اور نیت میں اخلاص ہو، اور مقصد آخرت ہو، تو دنیا میں جو تم کو کم ملا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے دیں گے، تم مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ ہاں، مال دولت کے اعتبار سے دنیا میں برابری نہیں ہوگی، اگرچہ عمل میں برابر بھی ہو جائے، چونکہ یہ مقدر ہے، اس میں یہ اٹل ہے، یہ رہے گا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب مال میں برابر ہو جائے یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، اس مجمع کا مقصد نہیں ہے، اس کام کا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے عمل میں سب برابر ہو جائے، ایمان کے اعتبار سے سب برابر ہو جائے، سب کا ایمان اللہ پر ہو، جو ایک اور اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی مثال نہیں، ہاں ایمان میں برابر ہو جائے، جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، وہ قادر مطلق ہے، حی القیوم ہے، عزت دینے والا، ذلت کے گھاٹی پہ اترنے والا، حفاظت کے مالک، آسمان اور زمینوں کو اپنے ارادہ سے چلانے والا، چاند سورج کو اپنے ارادہ سے چلانے والا، اس ذات پر یقین میں سب برابر ہو جاؤ۔ ہاں، چاہے غریب ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے کالے ہو، چاہے گورا ہو، چاہے بڑا ملکوں کا رہنے والا ہو، چاہے غریب ملکوں میں بسنے والا ہو،
چاہے اونچا خاندان کے ہو، چاہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حبشہ کے ہو، جو بھی ہو، اس میں تم برابر ہو جاؤ کہ اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آپس میں اتنا فرق کیوں بنایا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس پر یقین رکھو، لیکن ایمان میں برابر ہو جاؤ، اعتقاد میں برابر ہو جاؤ، عقیدت کو صحیح بنا لو، جیسا کہ اللہ کے وحدانیت پر عقیدہ ہو، ویسے ہی رسولوں کی رسالت پر بھی تم عقیدت رکھو کہ تمام نبی برحق ہے۔ ہاں، اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی تفاوت نہیں، کوئی علیحدگی نہیں، لیکن اتباع آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرشتوں کے ساتھ عقیدت میں برابر رہو، تمام کتابوں کے ساتھ عقیدت میں برابر رہو، تقدیر پر عقیدت میں برابر رہو، آخرت کی یقین پر برابر رہو، اور حساب و کتاب کے دین کے بارے میں عقیدت کے ساتھ برابر رہو، اس میں کوئی فرق نہ آنے دو۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، اس ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللہ کے احکامات کی پابندی میں اپنے کو ڈبوا دو، جہاں رہو، دین میں ہو، رات میں ہو، ملک میں، اپنے ملک میں ہو، غیر ملک میں ہو،